نجاشی کے دربار میں ایک دن عجیب منظر پیش آیا۔ قریش کے نمائندے دربار میں موجود تھے۔ ان کی نظریں غصے اور سازش سے بھری ہوئی تھیں، اور دوسری طرف چند کمزور مہاجر مسلمان کھڑے تھے کہ جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے دین میں ایسا کیا ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں کو چھوڑ کر میرے ملک میں آنے پر مجبور ہو گئے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تاریخ کے وہ الفاظ کہے کہ جو آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے تھے، رشتے داریوں کو توڑنا، ہمسایوں کو تنگ کرنا اور کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانا ہمارا روزمرہ کا معمول تھا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جن کی سچائی اور امانت کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہمیں توحید کا پیغام دیا، اچھے اخلاق سکھائے، ظلم چھوڑنے اور عدل قائم کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، یہ چند جملے صرف نجاشی کو ہی نہیں بلکہ ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ایک پستی میں گری ہوئی قوم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی تو کیسے دنیا کی رہبر بن گئی۔ دوستو، آج لوگ دنیا کے مشہور افراد کی بائیوگرافی پڑھتے اور سنتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے، مگر ایک مسلمان کے لیے اصل کامیابی صرف اور صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور یہی مقصد ہے ہماری اس سیریز کا۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ہمارے معاون بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہمیں بھی وہی روشنی ملے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس اندھیرے دور میں پائی تھی۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ سیرت سے روشنی پا سکتے تھے تو ہم آج کیوں محروم رہیں؟ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن کی زندہ تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو امی جان نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ یعنی قرآن کے ہر حکم کو عملی طور پر دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن صرف زبانی نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محض عبادات یا چند مذہبی پہلوؤں تک محدود نہیں بلکہ یہ روزمرہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل دیتی ہے، چاہے وہ سچائی اور دیانت ہو یا تنازع کے وقت عدل یا پھر گھریلو زندگی کے معاملات۔ تو آئیے اب ہم مستند واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ان روزمرہ مسائل میں کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی۔ دوستو، اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سب سے عام مگر سب سے مشکل سوال کا جواب دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سچائی اور دیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے، یعنی کہ سچا اور امانت دار۔ دوستو، قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر محبت کرنے والے اپنے محب کو سچا اور امانت دار کہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب دشمنوں نے بھی دیا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹ اور دھوکہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور وہ دیکھتے بھی کیسے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی عیب تھا ہی نہیں۔ اسی طرح تنازع حل کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران تعمیر حجر اسود تک بلند ہو چکی تھی تو قریش کے مختلف قبائل میں یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4 سے 5 دن تک جاری رہا اور آہستہ آہستہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو رکھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے۔
اس موقع پر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دوسرے دن مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کی مشیت دیکھیے کہ دوسرے دن سب سے پہلے مسجد الحرام کے دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگے کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی مکمل تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور اختلاف کرنے والے تمام سرداروں کو فرمایا کہ آپ تمام سردار چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا، تو یوں کسی کی عزت بھی مجروح نہ ہوئی اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مکہ پر آئی ہوئی جنگ کو ایسی دانش مندی سے ٹال دیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا پہلو بھی دیکھیں، وہ پہلو کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف میدان جنگ یا دعوت کے سفر کا نام نہیں، بلکہ گھر کی چار دیواری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ صحیح مسلم میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور جھلک بیان کرتی ہیں کہ جب میں ایام مخصوصہ میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ والی جگہ سے ہی پانی پی لیا کرتے تھے، اور اگر میں گوشت کھاتی اور ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت تناول فرماتے جہاں میرے منہ کا نشان ہوتا تھا۔ اسی پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ دوستو، یہ تمام احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ ذاتی کردار ہو، معاشرتی تعلقات ہوں یا گھریلو سکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہر جگہ حل فراہم کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ سب پہلو اس وقت زیادہ روشن ہوتے ہیں کہ جب حالات آسان ہوں، مگر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حالات کٹھن ہو جائیں، جب خوف اور آزمائش چاروں طرف سے گھیر لیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ دوستو، ایسے مشکل حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے سب سے بڑی روشنی ہے۔ ذرا اس واقعے کو بھی یاد کیجئے کہ جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، غار حرا کی تنہائی کے بعد ایک عظیم امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس لمحے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ گویا پوری امت کے لیے تسلی کا پیغام ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں حق والوں کی آپ مدد فرمایا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ جملے صرف ایک بیوی کی اپنے شوہر کو تسلی نہیں تھی، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ جس شخصیت کا کردار اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ لازمی ہوگی۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں ہمت دیتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز خوف اور آزمائش کے سائے میں کیا اور اللہ کی نصرت پر پورا بھروسہ رکھا، تو آج کے مسلمان بھی اپنے خوف اور مشکلات میں یہی سہارا پا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہمت اور صبر صرف مشکل گھڑیوں کے لیے ہیں یا زندگی کے ہر شعبے میں روشنی بکھیرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے معاشرے اور انسانیت کے لیے مجموعی طور پر کیا پیغام رکھتی ہے۔
معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف تاریخ کا باب نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے زندہ حقیقت ہے۔ آج ہم جھوٹ، دھوکہ، بے سکونی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ وہی صفات کے جن کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر وہی صفات آج ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو کیا ہماری مشکلات آسان نہ ہو جائیں گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین انسان بننے کا معیار کیا ہے، شوہر اور والد کے طور پر ذمہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں، ایک تاجر کے طور پر دیانت داری کس طرح کرنی ہے، اور ایک لیڈر کے طور پر عدل و انصاف کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، کامیابیاں چاہتا ہے، تو اس کے سامنے سب سے بہترین عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے۔ اور یہ تعارف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے رحمت للعالمین بھی کہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، اس وقت کیسی تھی؟ عرب کے حالات کیا تھے؟ اور باقی دنیا کس طرح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی؟ یہ سب جاننا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اندھیروں کی شدت ہی روشنی کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب معاشرے میں پائی جانے والی چند جھلکیاں۔ وہ اندھیرے کے جنہیں توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یاد رکھیں کہ یہ سیریز ایک زندگی ہے، ہر ویڈیو دوسرے حصے کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اگر آپ واقعی سیرت کی روشنی پانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی حصہ، کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں، کیونکہ ایک ایک ویڈیو مل کر آپ کی زندگی کو ایک مکمل راستہ دکھائے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو ضرور آن کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی سیریز کی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کا راستہ ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے ایک اور روشن باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔